یہ چلتی ہیں اور ترمذی شریف کی حدیث سے بات ہے۔ صحابہ کا دعا قبولیت کے حوالے سے کیسا عمل تھا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، جب بندہ دعا کرتا ہے وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، ٹھہری رہتی ہے۔ لا یصعد منہ شیء، کوئی بھی چیز آسمان کی بلندیوں تک نہیں جاتی، حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک تم اپنے نبی پہ درود نہ پڑھ لو۔ دعا کی قبولیت سمجھو ٹھہر گئی ہے، اور دعا جو مرضی مانگو شریعت کی حدود میں رہ کے مانگو۔ فرمایا کہ وہ چرتی ہے یہاں تک کہ زمین آسمان کے درمیان جا کے ٹھہر جاتی ہے۔ اگر وہ دعا قبولی کی طرف لے کے جانا ہو تو پھر اپنی حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھو۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے حاشیے میں ایک اور حدیث پاک لے کے آتے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں الدعاء محجوب عن اللہ تعالی حتی یصلی علی محمد و اہل بیتہ۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور آپ یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان تو حضرت عمر کے بقول ٹھہری رہتی ہے۔ ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ کے درمیان آڑ بن جاتی ہے جب تک تم اپنے نبی جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی اہل بیت پہ درود نہ پڑھ لو، وہ دعا اللہ اور بندے کے درمیان حجاب کی صورت اختیار کی رہتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو حضور کی ذات پہ درود پڑھو اور ساتھ آپ کی اہل بیت کے اوپر بھی درود پڑھو۔ اچھا، یہاں پہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے لخت جگر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ پرندہ، ہر پرندے کے پاس ایک ایسا پر ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے، جس کے زور پہ، جس کی طاقت پہ وہ ہوا میں پرواز کرتا ہے، اس پر کو کہتے ہیں شاہ پر۔ کہا دعا پرندہ ہے اور حضور کی ذات پہ درود پڑھنا اس کا اڑنے والا پر ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا والا پرندہ بلندیوں تک پہنچے تو پھر حضور کی ذات پہ درود کو لازم جانو۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھنا بھی دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ اور دیکھیں نا حضرت ابن وہب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک آپ یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک مزار اقدس پہ فرشتے کب آتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کی دربار میں 70,000 صبح کو فرشتے حاضری دیتے ہیں اور 70,000 شام کو فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ اور جب وہ مزار اقدس کے پاس آتے تو اپنے نورانی پروں کو حضور کی مزار اقدس پہ پھیلا دیتے ہیں، اور جب تک اللہ نے چاہا ان کی ڈیوٹی ہوتی حضور پہ کثرت سے درود پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس کے تحت پھر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفسر شہید گجرات والے، ان کے مزار پہ الحمدللہ تعالیٰ حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ یقین مانے بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ آپ ہی بیان فرماتے کہتے کہ مدینہ منورہ کی حاضری تھی تو مدینہ منورہ کی صحن بابرکت میں میرا پاؤں پھسلا تو میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی۔ کہتے جب ٹوٹی اطباء کو وہاں پہ جب ہاسپٹل میں دکھایا تو انہوں نے کہا بھائی نہیں، اب اس کا علاج تو آپریشن ہے۔ اس نے کہا چھوڑ دو، تم تو طبیب چھوٹے ہو کہ جس طبیب کے پاس آئے وہی مجھے میری ہاتھ عطا فرمائیں گے۔ اب کہتے وہ ٹوٹا ہوا ہاتھ میں روضہ رسول کے سامنے کی حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔
یا رسول اللہ کرم کیجیے، یا حبیب اللہ نظر کرم کیجیے۔ ابھی کہتے ہیں حضور کے در پہ تھا، اچانک ہاتھ کا جو درد تھا وہ جاتا رہا۔ دوبارہ جب ڈاکٹروں کو دکھایا گیا تو وہ کہتے کہ میرے منہ کی طرف دیکھتے تھے کہ کس سے آپریشن کروا کے لے کے آئے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا، تم سے بھی بڑے اللہ نے اس دنیا میں طبیب بھیجے ہیں۔ آپ بیان فرماتے پھر اسی حادثے سے بندہ ناچیز نے تفسیر نعیمی لکھی تھی۔ تو وہ تفسیر نعیمی اگر آج کوئی اس کو پڑھنا شروع کرے نا، اس کے دل کے اندر، اس کے سینے میں عشق رسول کا موجزن دریا نہ بہتا ہوگا، پھر بات کرنا۔ اس قدر عالی شان، اس قدر عشق رسول سے ڈوبی ہوئی تفسیر، ایک ایک لفظ میں عشق رسول کی لپٹیں آتی ہیں، اور ایک ایک لفظ کے اندر عشق رسول کا موجزن دریا بھرے ہوئے ہیں۔ اب بیان فرماتے اسی ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو جب حضور نے جوڑا تو پھر اس فقیر نے اسی ہاتھ سے تفسیر نعیمی لکھی، لیکن کیا کر سکے، زندگی نے وفا نہ کی اور وہ تفسیر آدھی ہی رہ گئی۔ آج وہ اگر مارکیٹ میں جائیں تو 18 پاروں پہ مشتمل ملتی ہے، جو تقریباً آپ نے 10 یا 12 سپارے آپ نے خود لکھیں، پھر آپ نے اس دنیا فانی سے کوچ فرمایا، پھر آپ کے بیٹے مفتی اقتدار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی وہ بھی صاحب مزار ہو چکے ہیں، انہوں نے پھر اس پہ کام کیا۔ لیکن باپ ہوتا ہے۔ جب آپ کے والد محترم نے جو انوار و بصائر اس کے اندر پھیلا دیے تھے، بیٹے نے بڑی کوشش کی تھی لیکن باپ کی طرز کا عشق رسول نہ لا سکا۔ تو جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کے قلم میں اللہ نے ادب بھی رکھا تھا اور عشق رسول کا دریا بھی رکھا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کی حصوں کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی معیت میں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ تو وہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی شرح میں، آپ بیان فرماتے ہیں یہ نادانوں اور اے علم کے کورو، یہ جان لو حضور علیہ السلام کی ذات پر جو فرشتے ڈیوٹی کی صورت میں 70,000 صبح کو اور 70,000 شام کو پہرا دیتے ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں جنہیں ان کی زندگی میں صرف ایک مرتبہ چند لمحے کے لیے یہ موقع ملتا ہے، پھر وہ فرشتے قیامت تک لوٹ کے نہیں آتے۔ پھر فرشتوں کی جو تعداد اللہ نے مقرر فرمائی ہے، ان فرشتوں میں سے پھر اللہ ہر روز صبح کو بھی 70,000 نئے فرشتے بھیجتا ہے اور شام کو بھی 70,000 نئے فرشتے بھیجتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتی ہے نا، 70,000 صبح کو 70,000 شام، کیوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، کہ حضور کے زلف و رخ کی جو پیروی ہے، جو یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہ تو آٹھوں پہر کی ہے۔ پھر فرمایا جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے۔ رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے کہ رخصت ہی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انہیں چند لمحوں کی ہے، اور فرشتے بھی کیسے خوش نصیب ہیں کہ صرف زندگی میں ایک مرتبہ موقع ملا، اور وہ موقع قیامت تک اللہ دوبارہ فرشتوں کو نہیں دیتا۔ یہ تو ان امتیوں کے مقدر ہے جو حضور کے مزار کو دیکھتے ہیں اور چومتے ہیں، اور حضور کی اس حدیث کا مصداق بنتے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے مزار کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے عاشقوں کے نامہ اعمال میں حضور کی طرف سے یہ امتیوں کے لیے ہدیے اور نیکیاں ہیں کہ کل قیامت کے دن حضور اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کے جنت میں داخل کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پہ کثرت کے ساتھ دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔